بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہفتے میں جو جماعت میں جانے کی باری بنائی جاتی ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ اس کے دو مقاصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ تمام طلباء عزیز علم کے ساتھ حکمت سیکھنے والے بنیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب تو پڑھاتے ہیں ہفتے سے لے کر جمعرات تک۔ حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت اس کتاب کو وہ کتاب ہم سے خطاب کیسے کرے۔ کون؟ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے پہلا خطاب کو کس سے ہو؟ ہم سے ہو۔ سنتیں ہم نے پڑھی تو سنتوں کا خطاب ہم سے ہے، اے پڑھنے والے تو عمل کر۔ ہوشنا، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کا خطاب پہلے کس سے ہے؟ ہم سے ہے۔ تو ہمارے اندر وہ تمام سنتوں کو، وہ تمام شریعتوں کو، وہ تمام دینداری کو لانے کے لیے ایک فکر والی محنت، دوسروں کو فکر مند بنانا تاکہ خود فکر مند بن کر رہے۔ دوسروں کو فکر مند بنانا کیوں؟ تاکہ خود ہمیشہ گفتگو کے وقت مسنون طریقہ آنکھوں سے آنکھ ڈال کر بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو مجرمین ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، سامنے بڑھاؤ اس کو، ٹانگ کھڑا نہیں کرنا۔ کتنے بار بول جاؤ؟ ٹانگ کیا نہیں کرنا؟ پاؤں دکھتے ہیں، لوڈ ڈالے بیٹھیں کیا؟ ہاں، لاری کا لوڈ ہے پاؤں کے اوپر، بار بار ٹانگ اٹھا لیجیے۔ گنڈی دیکھو، جبہ بھی ٹیڑھا، جبہ سیدھا کرو۔ اس کو ہمیشہ پہلی صف میں بٹھانا۔ سو یہ جتنے لوگ رکوع میں رہتے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ پہلی صف، تاکہ دست شفقت بار بار کیا ہوتی رہے؟ استلام ہوتی رہے۔ کیا بولے اب تک؟ جو کتاب پڑھتے ہیں، جو کتاب پڑھتے ہیں وہ کتاب کا خطاب پہلے کس سے؟ ہم سے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جماعتوں میں نکلنے کا مقصد نقوش کو نفوس میں اتارو۔ جماعتوں میں نقوش تو وہ ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ نفوس، نفس، اس میں وہ نقوش کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بزرگ کی کتاب کتا لے کر بھاگا تو وہ بزرگ پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، میرا علم لے کر بھاگ گیا، میرا علم لے کر بھاگ گیا۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، وہ کہنے لگے وہ علم ہی کیا جو کتا لے کر بھاگ جائے۔ وہ علم ہی کیا جو کتا لے کر، وہ علم کیا وہ کتا لے کر بھاگ گیا، تو علم ہے وہ۔ تو العلم لیس ما فی الدفاتر، العلم ما فی الخواتر۔ علم اسے نہیں کہتے جو کتابوں میں موجود ہے،
علم وہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اسے علم بولتے ہیں۔ سو کتابوں کا نام، کتابیں تو یہ علم کی ترقی کا ایک سبب ہیں، ان کتابوں کو دلوں میں بسانا، اور بسنے کے بعد علم باقی رہے گا کب؟ 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، مذاکرہ کرتے رہنا۔ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان پر کسی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ باتیں کہاں بیٹھ جاتی ہیں؟ دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اذا تکرر تقرر، زبان پر دہراتے رہو، دلوں میں بستی رہیں گی۔ تو ان باتوں کو زبان پر دہراتے رہنا پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ علم ہمیشہ عمل کے دروازے کو دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھلا اندر بس جاتا ہے، نہیں کھلا باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں طلباء عزیز، طالب علمی زمانے میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ ابھی اپنے ایک ساتھی کا خواب سنایا۔ انہوں نے اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھنے لگے، حضرت آپ تو چلے گئے، میں کس سے رجوع ہوں؟ آپ کا مقام جیسا تو مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، میں کس سے رجوع ہوں؟ تو حضرت نے ایک طالب علم کی طرف اشارہ فرمایا، فلاں مدرسے میں ایک طالب علم 4 روم میں پڑھتا ہے۔ کس میں پڑھتا ہے؟ دراصل کیا کہاں پڑھتا ہے؟ شاہ روم۔ اس طالب علم سے رجوع ہو۔ یہ کہتے ہیں حضرت کہ میں تاخیر کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ ان کا نام بھی بتایا، حلیہ بھی بتایا۔ میں 2 سال بعد گیا تو پتہ چلا نہیں، وہ کہیں اور مدرسے میں چلے گئے ہیں۔ مشورہ کیا اور وہ وہاں تک کی پڑھائی مکمل ہو گئی، کسی اور مدرسے کو وہ یہ تاخیر سے پہنچے، 2 سال چلے گئے کسی اور مدرسے کو۔ تو اشارہ کس بات کی طرف؟ طالب علم کی طرف۔ ابھی حضرت سے بات ہو رہی تھی، حضرت مولانا رفاعی صاحب دامت برکاتہم سے، حضرت فرمانے لگے میں جس وقت مزاح علوم میں تھا اور مزاح علوم میں جاتا تھا حضرت شیخ کے پاس، پھر میں ندوہ پہنچ جاتا تھا، تو شیخ نے خط لکھا، خط لکھ کر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، جب وہ ہفتم میں تھے، کہنے لگے میں میرے طرف سے رفاعی جیلانی کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں۔ جب وہ کہاں تھے؟ ہفتم میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بزرگ بننے کے لیے سفید داڑھی ہونا، ہاتھ میں ایک لکڑی ہونا، حضرت رکوع میں چلے جانا، یوں آئے تو کیا بزرگ تشریف لا رہے ہیں، بزرگ تشریف لا رہے ہیں؟ کیوں نوجوانہ پورے بزرگ نہیں بن سکتی کیا؟ بزرگ کے معنی کیا؟ عمر رسیدہ۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ بے اللہ والا۔ اور اللہ والے بننے کے لیے اللہ کے گھر میں قیام کرایا جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کی جتنی ہم لوگ قدردانی کریں گے، ادب کریں گے، اتنا اللہ تعالی ہمیں نوازے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ جیسے صلاۃ التسبیح، آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو تمام طلباء صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جانے کے بعد مشورہ ہوگا۔ مشورہ ہمیشہ جس مسجد میں پہنچتے ہیں وہاں جانے کے بعد کرنا چاہیے، یہاں کر لے جانا سنی۔ سمندر کے پاس جا کچھ کپڑے اتارنا سو، میں گھر میں جو اتار لگ جاتا ہوں تو بے حیا نہیں بولیں گے اس کو۔ تو مشورہ جو کرنا ہے، جس مسجد میں جس علاقے کی مشورے سے طے کیے، بے فلاں علاقے میں آپ کا
تو وہاں کا عمل ایک اہم عمل مشورہ ہے، وہاں جا کر کرنا مشورہ، تب وہاں کے تقاضے کو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال لے گا۔ تم یہاں مشورہ کر لے تو یعنی اذان دینے کے بعد نماز، تو مشورہ یہ اذان دعوت ہے، تو کہاں دیں گے ہم مشورہ؟ کہاں کریں گے؟ جس جگہ پر ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچ کر مشورہ کریں گے۔ اور مشورے میں دو چیزوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا، خدمت میں، اعلان میں تیار ہوں، بیان کے لیے میں تیار ہوں نہیں، بیان کے لیے دوسروں کی رائے، خدمت کے لیے اپنی رائے، اعلان کے لیے اپنی رائے، بیان کے لیے دوسروں کی رائے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور مدرس جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے تمام اہل محلہ دیکھتے ہیں، ارے بھئی یہ مرکز علوم آیا ہوا ہے۔ کون آیا ہوا ہے؟ تمہاری حرکت، تمہارے وہ سب دیکھے تو امت کیا بولیں گے؟ ابھی کیا بولیں گے بولو؟ جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں طلباء کو جب بیٹھ رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہمارا بیٹھنے کا طریقہ یہ آداب بیان میں سے ہے کہ یہ ایسا ڈال کر بیٹھو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بے حیائی کے شکار ہو جائیں۔ ہم بیٹھ رہے ہیں تو آداب بیان میں سے ایک چادر رکھا کریں جسے اپنے پیر کو مستور کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو بیان میں آپ پیر لمبا کر دیے اور بے ادبی ہو گئی سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کے، تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے بے پیروں پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے بڑے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر کا آپریشن ہو گیا، پیر لمبا کر کے بیٹھتے تھے یوں سیدھا عوام کی طرف، تو اس کے اوپر بڑی چادر ڈال دیا کرتے تھے، آپریشن کے زمانے کی بات بول رہا ہوں میں۔ تو ہم لوگ باحیا بنیں اور ایسی غیر مہذب گفتگو آپس میں، مسجدوں میں بھاگنا، مسجدوں میں کھیلنا، مسجدوں میں کھلکھلانا، یہ سب مساجد کے آداب کے خلاف، اس سے لوگوں کے اندر غلط امپریشن پڑے گا۔ دیکھو بھائی جماعت مفتی صاحب آداب کے سلسلے میں اتنے بگاڑتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے طلباء کتنے باادب، کتنے باادب، راتوں کو گشت کرنا۔ جب چلے گئے آپ مسجد تو جب سے جا رہے ہیں اس وقت سے لے کر مسجد سے نکلنے تک پورا وقت مسجد کے اندر گزارنا۔ کہاں گزارنا بھائی؟ اچانک کہاں شیواجی نگر میں، امیر صاحب آپ یہاں کیسا؟ نہیں وہ آیا میں گشت میں۔ امیر صاحب کی عمارت مسجد کے اندر کی، شیواجی نگر تک کی، شیواجی نگر تک کے، شیواجی نگر تک کیوں بھائی؟ مسجد کے اندر کوئی بھی آئے امیر پابند رہے گا۔ دیکھو اذا کبر الامام فکبروا، میں پورا سال امیر بن کر ہی چلا، کون سے چلے میں بھی معمور بنیا نہیں، حالانکہ معمور بننے کا بڑا شوق، معمور بنتے ہیں ذمہ داری بہت کم، 10% ذمہ داری آتی ہے، امیر بنتے ہیں تو 100%، سب سے زیادہ امیر کو پابند، تہجد میں امیر سب سے پہلے اٹھے گا، سب کو جگائے گا، امیر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے گا، امیر ذکر کرے گا، امیر پہلی صف میں رہے گا، امیر با ادب رہے گا، ہے نا بھائی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اثر پورے مامورین پر پڑتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب طلباء چلے، تم لوگوں کو تو بالا مڈانے کا بہت تکلیف ہوتی ہے نا، بال منڈاؤ بولے تو جان جاتی ہیں، بالوں کو بالوں کا درجہ دیو، کھالوں کا درجہ مت دو، بال جو ہے وہ بال ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، پہلے میں مڈا لیا سر، پھر ساتھیوں سے کہا بھائی بال مڈاؤ گے
تو انشاءاللہ جماعت اتحاد کے ساتھ چلے گی، اختلاف نہیں۔ ترغیب دیا تھوڑی دیر کے لیے ساتھیوں کو، گجراتیوں میں بال بہت اہمیت اور بہت سجا سجا کر رکھتے ہیں، تو تمام 17 کے 17 مولوی سب حلق کر لیے۔ جمعے کے دن لوگ آ کر 17 حلق کو دیکھ کر پریشان، کیا رہی عجیب و غریب جماعت جن کا سر چمک رہا ہے۔ سر کیا ہو رہا ہے؟ سردی کا موسم، یو پی میں پورے حلق۔ اور آج ماشاءاللہ وہ 17 ساتھی جو ہمارے ساتھ چلے تھے، 17 علاقوں کے ذمہ دار، اور جو اس وقت ساتھیوں کو لکھایا وہ آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو تمام طلبہ نیت کرو انشاءاللہ ہم ہمارے مدرسے کی عزت، لوگ بولنا، مطالبہ رکھنا، حضرت مرکز علوم کی جماعت اس ہفتہ ہمارے یہاں بھیجو، اس ہفتہ ہمارے یہاں بھیجو، اس ہفتہ ہمارے یہاں بھیجو۔ آج تک ایک جنے بھی بول کو نہیں بولے سکا رہیں گے کہ انشاءاللہ کیا بولنا؟ شکایتیں تو آتی، کیا تمہارے طلبہ 10 بجے کوئی بھی نہیں رہتے، جب مسجد کو گیا تو 6 بچے تھے، 12 بچے غائب، یہ شکایتیں تو آپ کو ہی۔ اب فوٹو ہم بھی آپ کو ہی سبان سے بولے ساتھی، ہم انشاءاللہ فوٹو پکڑ کر بھیجیں گے کون سی نماز میں کتنے ہیں۔ ایک ہر جگہ پر کیا ہیں ہمارے کون ہیں؟ ہمارے نگران ہیں۔ ہر جگہ پر کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تو ہمارا نگران ہے نا بھائی، نہیں ہے نہیں ہے، اسے ڈرتی اسے ڈرتے، اللہ کو نہیں ڈرتے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمام طلبہ نیت کرو انشاءاللہ ادب کے ساتھ جائیں گے، ادب کے ساتھ رہیں گے، کام کریں گے، تشکیل کریں گے، ترتیب بنائیں گے، اور مدرسے کا وقار سب کے دلوں میں بڑھا کر آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا امیر صاحب؟ کون امیر صاحب کون؟ ہارون صاحب بھی کہاں ہیں؟ ہارون صاحب جی، آپ ایک امیر دونوں، سال کی جماعت میں چلنا نا بھائی، بیٹھو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، لک الحمد لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری اعتبار سے ہم نے ایک مختصر سی نقل و حرکت کی ترتیب بنائی ہے، یا اللہ یہ آپ کے گھر کے مہمان بن کر یہاں سے نکل رہے ہیں، یا اللہ طلباء عزیز کے دلوں میں کام کی اہمیت پیدا فرما، اپنی زندگی کی اہمیت پیدا فرما، علم کی اہمیت پیدا فرما، دعوت کی اہمیت پیدا فرما۔ یا اللہ حکمت سیکھ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، یا اللہ تیرے حبیب نے جس طرح صحابہ اکرام کی تربیت فرمائے، اس طرح تو یا اللہ ہم لوگ تربیت کی ظاہری اعتبار سے مختصر سے ایک شکل بنائے ہیں، یا اللہ اس شکل میں روحانیت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام طلباء عزیز کو، ہم میں سے ہر ایک کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے ذہن کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے جذبات کو پاک فرما، ہمارے خیالات کو پاک فرما۔ یا اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما، گناہ سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ وہ گناہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوں، ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ نیک نام کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی خیر کی دعائیں یا اللہ حضرات انبیاء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے یا اللہ امت کے حق میں کی ہمیں نصیب فرما۔ جسے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بھائی جوری غسل کا نظام رہے گا، اسے آ کر 10 بجے سے پہلے غسل سے فارغ ہو جائیں مساجد۔